پڑھ رہے تھے اور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا پیچھے جو پچھلا پیراگراف ہم نے پڑھا تھا، اور وہ میں نے پیچھے والا پیراگراف بھی سینڈ کر دیا ہے آپ کو، اور نیکسٹ بھی۔ اچھا، پچھلے کے اندر ہم لوگوں نے یہ چیزیں پڑھی تھیں، لینگ اور پیرول، اور ساتھ ساتھ چومسکی نے بھی اس کے اندر ایڈیشن کیا تھا کمپیٹنس اور پرفارمنس والا۔ ایسے ہی ہے، یہ ٹرمز ہم نے دیکھی تھی پچھلے پیراگراف کے اندر۔ اچھا لینگ تو ہم نے دیکھا کہ یا سیٹ آف رولز ہیں، یا اسی کو کمپیئر کریں معاشرے کے ساتھ، جو بھی جو گھریلو سٹرکچر ہوتا ہے، چاہے مذہبی، پولیٹیکل اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یا سیٹ آف رولز جو بھی گرامر کے لے لیں، یہ جو ہوتے ہیں ہم سینٹینسز میں، یا معاشرے کے جو بھی سیٹ آف رولز ہیں، ان کو ہم لینگ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چومسکی نے اس کو کمپیٹنس کا نام دیا تھا۔ چومسکی نے اس کو کمپیٹنس کا نام دیا تھا، کہ یعنی معاشرے کے جو بھی سیٹ آف رولز ہیں، اور ڈیسوسر نے اسے لینگ کا نام دیا تھا، اور چومسکی نے اسے کمپیٹنس کا نام دیا تھا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ پیرول سے مراد یہ ہے کہ یوز آف دی سیٹ آف رولز، اور چومسکی نے اس کو پرفارمنس کا نام دیا تھا۔ اور یہ اس طریقے سے کمپیریزن ہوتا ہے کہ یعنی ادھر سے اس نے کمپیٹنس اسی کو کہا، اور ڈیسوسر نے اسے لینگ کا نام دیا، جس کو سیٹ آف رولز کہہ لیں، یا معاشرے کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن، یا اسٹرکچر آف دا سوسائٹی ہے، اور اس کا یوز کیسے کرتا ہے۔ ایک بچہ لے لیں تو جس کو پیرول کہتے ہیں، دا یوز آف دیز سیٹ آف رولز، اور چومسکی نے اس کو پرفارمنس کا نام دیا، کہ اس کو پرفارم کیسے کیا جاتا ہے۔ اور سیم لائک دیٹ دا کیس ان لٹریچر، دیٹ لٹریچر کے اندر کہ جو بھی آدمی ہے، رائٹر ہے، اس نے معاشرے سے جو بھی چیزیں سیکھیں اور ان کو پرفارم کیسے کیا اس نے، یا اس کو ڈیسوسر نے اسے پیرول کا نام دیا، کہ وہ جس طریقے سے بھی اس کو یوز کرتا ہے۔ اور سچ تھنگز لینگ اینڈ پیرول and on the opposite sides Chomsky said them competence and performance. So same like that, competence and performance is the same as Lang and Parole. تو اس طریقے سے ان دونوں کا یوز چومسکی نے اپنے حساب سے یہ ٹرمز یوز کی، اور ڈیسوسر نے وہ ٹرمز یوز کی، اور اس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ان دونوں کی۔ اچھا، آج کا پیراگراف ہم پڑھنے لگے ہیں، اسی ٹرمز سے ہی آگے ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، کہ جیسا کہ ڈیسوسر نے معاشرے کو یا اس معاشرے کے سٹرکچر کو لینگ کہا، اور چومسکی نے اسی چیز کو ایکچول جو ہے نا کمپیٹنس کا نام دیا، اور اس نے کہا کہ اس کا یوز کیسے، انہی سیٹ آف رولز کو یوز کیا جو بھی ہوتا ہے اس کو پیرول کہتے ہیں، اور چومسکی نے اس کو پرفارمنس کا نام دیا۔ اچھا، وی ایڈ سم تھنگ ان دا نیو پیراگراف ہاؤ سچ تھیوری ڈیولپڈ۔ نان چومسکی نے 1928 یعنی 1928 کے اندر میڈ اندر کنٹریبیوشن، ایک اور کنٹریبیوشن بھی دیا ٹو دا اسٹرکچرلسٹ تھیوری میں، وچ از آف دا امپورٹنس لنگوسٹکس، جس کی اہمیت ہے لنگوسٹک کے اندر، جس کی اہمیت ہے۔ اینڈ شوڈ بی مینشنڈ ہیئر، اور اس کا بھی یہاں ذکر کرنا چاہیے کہ چومسکی نے کیا ایڈ کیا۔ ہی میڈ اے ڈسٹنکشن بٹوین سرفیس اسٹرکچر اینڈ ڈیپ اسٹرکچر۔ اس نے مزید اسٹرکچرلزم کی تھیوری میں اضافہ کیا تھا سرفیس اسٹرکچر اور ڈیپ اسٹرکچر کا۔
لینگویج کے اندر، سینٹینس کے اندر ایک چومسکی کے مطابق سرفیس سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک ڈیپ سٹرکچر ہوتا ہے. پہلے تو اس کو تھوڑا سا ویسے ڈیفائن کر لیں تاکہ اگلی لائنوں کی پھر سمجھ آئے گی. اچھا، سرفیس سٹرکچر اور ڈیپ سٹرکچر. سرفیس سٹرکچر وہ جو ظاہراً سٹرکچر یا ورڈز ہیں، جیسا کہ اگلی لائن میں دیکھیں. سرفیس سٹرکچر کنسسٹ آف کلیکشن آف ورڈز، کہ آپ نے ورڈز کا کلیکشن کر لیا. اینڈ ساؤنڈز، کلیکشن آف ساؤنڈز دیٹ وی آرٹیکولیٹ، جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ساؤنڈز کی آواز دیتے ہیں. اینڈ ہیئر ان دا سینٹینس، یا وہ ساؤنڈز ہمیں سینٹینس میں نظر آتی ہیں. یہ ہے سرفیس سٹرکچر. ڈیپ اسٹرکچر از دا abstract اینڈ underlying structure in the language. ڈیپ اسٹرکچر جو ہے کہ یہ abstract ہوتا ہے، مجرد، اور اس کے ساتھ جو دماغ کے اندر ہی آئیڈیا ہوتا ہے. اینڈ underlying structure in the language، یا یہ بیسک اسٹرکچر ہے لینگویج کے اندر. اچھا، عام طور پہ عام لفظوں میں ہم سرفیس اسٹرکچر اور ڈیپ اسٹرکچر کو ڈفرینٹ وے سے ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا، سرفیس اسٹرکچر ایک طرح تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی اسٹرکچر ظاہراً ہمیں نظر آتا ہے، میں کہتا ہوں a dog eats wood. اچھا، کتا جو ہے لکڑی کھاتا ہے جبکہ وہ لکڑی نہیں کھاتا. اچھا، ظاہراً جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسٹرکچر وائز تو ٹھیک ہے، اسٹرکچر اس کا جو ٹھیک ہے. ایکچولی ڈیپ اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جینون، اس کا سینس دینا اور اس کے ایکچوئل میننگ کو دینا، تو یہ ڈیپ اسٹرکچر میں آتا ہے. کہنا تو چاہیے وہ ایٹس میٹ کہہ لیں، یا ڈاگ ہے، یا آپ کہہ لیں لائن ایٹس گراس. سرفیسلی، سطحی لحاظ سے وہ چومسکی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے فکرہ، اور گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، لیکن ڈیپ سٹرکچر کے لحاظ سے یہ غلط ہے. جو ایکچول سینس ہے، جو ایبسٹریکٹ سینس ہونا چاہیے، جو ڈیپ سٹرکچر ہونا چاہیے، اس لحاظ سے یہ سینٹینس غلط ہے. تو چومسکی کے مطابق جو ایک ڈیپ سٹرکچر اور ایک سرفیس سٹرکچر یہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ کہتا ہے آگے وہ لائنوں میں دیکھیں، شاباش. وہ کہتا ہے کہ a single sentence may have many different surface forms. ایک ہی سینٹینس کے جو سرفیس کی جو فارمز ہیں وہ ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں. اینڈ فیچرز یٹ ہیو دا سیم میننگ، پھر بھی معنی وہ سیم ہی رہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرفیس اسٹرکچر ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، میننگ اس کا وہی ہو. سرفیس اسٹرکچر کو آپ ڈفرنٹ وے سے وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کہ جیسے میں کہتا ہوں ڈاگ ایٹس میٹ ہے، اس کو آپ سوالیہ انداز سے یا منفی انداز سے اس کے سٹرکچر کو چینج کر دیں گے تو ایکچوئل میننگ تقریباً وہی رہے گا. از ڈاگ سوری ڈز دا ڈاگ ایٹ میٹ، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہی ڈز ناٹ ایٹ میٹ، ایکچوئل جو ہے میننگ وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن سرفیس سٹرکچر چینج ہو رہا ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ ہمیں اس کو، ہاں 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 ایکٹیو، میں شاباش وہی میں کہنے لگا تھا. وہ بھی بات ایک ہے، آپ نے سٹرکچر چینج کر دیا تو ایٹ، جیسے کہ میٹ از ایٹن بائی دا ڈاگ، ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک کہنا چاہ رہی ہیں. ہاں، اس لحاظ سے بھی میننگ چینج ہوتا ہے اور سرفیس سٹرکچر بعض کا چینج ہوتا رہتا ہے، اور اس کے جو ڈیپلی میننگ ہیں وہ سیم ہی رہتے ہیں. ہم نے اب سرفیس کے پیچھے تو نہیں جا سکتے.
सरफेस स्ट्रक्चर जितने मर्जी कर लें, जितने मर्जी, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम एक ही बात को कई अंदाज से कह रहे होते हैं। तो वो एक राइटर का अंदाज हम लिटरेचर के अंदर देखते हैं, वो बात वही होती है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से की जा रही होती है। बल्कि बाज़ लिटरेरी अंदाज से भी हम कह रहे होते हैं, और लुकमा या इशारतन भी कुछ कह रहे होते हैं। तो वो चीज़ वही होती है स्ट्रक्चर के अंदर। सॉरी, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। एक बंदा है, उसे लैंग्वेज बोल रहा होता है, वो किसी और अंदाज में बोल रहा होता है लेकिन बात वही कर रहा होता है। दूसरा किसी और अंदाज से लफाजी चेंज हो रही होती है लेकिन उसका डीप स्ट्रक्चर वही रहता है। मोस्टली वी हैव सीन सच अ थिंग। तो इस बारे में ये उसने राइटर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि जो लैंग्वेज के अंदर एक डीप स्ट्रक्चर है और एक सरफेस स्ट्रक्चर है। तो हर बंदा जो है, ये राइटर, बाज़ औक़ात एक ही बात होती है उसको मुख्तलिफ अंदाज से लफाजी करके बयान कर रहा होता है। जैसा कि लिटरेचर में एक ही बात हो, एक ही जो है आइडिया दिया जा रहा है, लेकिन एक बंदा की लफाजी कुछ और तरीके से है, बड़ी गहरी, और वो बड़ी बम्बास्टिक लैंग्वेज का यूज़ कर रहा होता है, और एक्चुअली वांट टू गिव द आइडिया सेम लाइक सेम एज अ सिंपल मैन। बाज़ का हम कहते हैं कि इस बंदे ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और एक बंदे का हमने देखते हैं कि वो बड़ी भारी किस्म की, हैवी किस्म की वर्डिंग, एलोकेंसी यूज़ की होती है लेकिन आइडिया वही होता है। तो सरफेस कई हो सकते हैं लेकिन मीनिंग जो है वो कहता है फिर भी, यानी मीनिंग वही होता है। हम लोग पढ़ते होते थे कि फ़र्रुख दुरानी की मंसूर नासिर के नोट्स होते थे, समरी मंसूर नासिर ने लिखी। आमिर हफीज़ की भी आजकल शायद आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर हम लोग बीए के अंदर भी पढ़ते थे, जी अलाना की समरीज, या सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर उस वक्त समरीज होती थी, और एक बंदे ने बिल्कुल सो सिंपल वे से और मुख्तलिफ अंदाज से वही चीज़ कही होती है, और एक जो है बड़े मुश्किल अंदाज से उसी बात को कर रहा होता है। तो एक्चुअल चॉम्स्की के मुताबिक जो स्ट्रक्चर है, उसका जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है लेकिन उसके मीनिंग वही दिए जा रहे होते हैं लेकिन ऊपर से चेंज कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल उसने ये आइडिया सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर का दिया है। मजीद कहता है, डिक्शनरी फॉर्म्स येट हैव द सेम मीनिंग। मीनिंग जो है वो डीप स्ट्रक्चर है, एक्चुअल जो मीनिंग है उसको वो डीप स्ट्रक्चर का नाम देता है। बाज़ का तो कुछ लोग पैसे वाइज के अंदाज में बात कर रहे होते हैं, कुछ एक्टिव वाइज से, कुछ इशारतन कोई लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। एक्चुअल गुफ्तगू चल रही होती है, डिस्कशन चल रही होती है, तो वो डीप स्ट्रक्चर और इस तरह एक्चुअल डीपली जो उसके मीनिंग वो सेम ही है। द अंडरलाइन आर अ डीप स्ट्रक्चर रेगुलेट्स। अंडरलाइन वो क्या कहता है, पीछे हम देखते हैं मीनिंग, वो कहता है वही रहता है। द अंडरलाइंग आर अ डीप स्ट्रक्चर। अंडरलाइंग एक्चुअल जो बेसिक मीनिंग है या जो डीप स्ट्रक्चर है, रेगुलेट्स द मीनिंग, वो मीनिंग को रेगुलेट करता है। These are a central theoretical distinction in generating grammar. ये मरकजी थ्योरेटिकल फ़र्क होता है जनरेटिंग ग्रामर के अंदर। जीवी, ये जनरेटिंग ग्रामर में चॉम्स्की ने उसका एक्चुअल आइडिया दिया था। द मेन करंट theory as summarized by David Crystal is that the grammar operates by generating a set of abstract deep structures. तो जो ग्रामर है वो ऑपरेट करती है जो डीप abstract डीप स्ट्रक्चर को इन इट्स फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के जरिए, subsequently converting these underlying representation into the surface structure। और यही आइडिया को एक्चुअल सरफेस स्ट्रक्चर के थ्रू बयान कर दिया जाता है बाय अप्लाइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स के जरिए। क्रिस्टल पॉइंट्स आउट दैट दिस टू लेवल conception of grammatical structure has been questioned।
اس کے اوپر برکیف وہ کہتا ہے بات بھی ہو چکی ہے، سوال بھی اٹھ چکے ہیں برکیف۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے جس کے اندر ہم دیکھا ہے ابھی کہ چومسکی نے ڈیپ سٹرکچر اور سرفیس سٹرکچر کا آئیڈیا دیا ہے، اور یہ دو ٹرمز بھی اسٹرکچرلزم کے اندر ہی آتی ہیں، ان کو بھی آپ ایڈ کر لیجئے گا۔ اور پچھلے پیراگراف کے اندر ہم نے لینگ اور جو اس کے تھے، اور اسی کے متبادل لینگ اور پیرول کے چومسکی نے دیا تھا کمپیٹنس اور جو ہے پرفارمنس کا نام دیا تھا۔ یہ دو مزید ٹرمز ہیں جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ تو ان ٹرمز کے بارے میں اگر بچوں کو کسی کی سمجھ نہیں آتی، یعنی آپ لینگ اور پیرول یا کمپیٹنس اور دوسرا کیا کہتے ہیں پرفارمنس کے بارے میں، ڈیپ سٹرکچر اور سرفیس سٹرکچر کی کے بارے میں جو کوئی پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، تو آگے مزید وہ آئیڈیا آگے لمبا ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر اف یو ہیو سم کوسچن سم ورڈ یو وانٹ ٹو get some explanation related to it, you can ask. شاباش۔ ہوں بچے مین پوائنٹس ہم نے شروع میں سارے ڈسکس کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب جتنے بھی مین پوائنٹس تھے نا۔ اچھا، نیکسٹ جو لاسٹ لیکچر ہوگا اسٹرکچرزم کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنی بھی مین ٹرمز ہیں، آج 4 ٹرمز ہماری ڈسکس ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں 4 آج ڈسکس ہو چکی ہیں، اور پیچھے میں نے ایک دن پہلے دن نا اوور آل اس کا جرنل مین جو پوائنٹس تھے وہ ڈسکس کیے تھے، پھر ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور مزید جو لاسٹ پہ ہیں تو اس کی ساری جتنی ٹرمز ہیں اس کو میں ڈسکس کر دوں گا، جس میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ ہے، ہم وہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور لینگ اور پیرول یہ ساری میرے خیال میں ڈسکس کر چکے تھے، اوور آل اس کا آئیڈیا دیا تھا، یہ تو اس کا نا بس ایکسپلینیشن کے تھرو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اور کوئی ہاں ہاں انشاءاللہ وہ جو نیکسٹ ہے اس میں ہم لوگ یہ ساری اس کو ڈیفائن کر لیں گے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اینی باڈی ایلز وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ ایٹ، سو ایز such a student ask that all these terms should be discussed. What are the main terms present in the structuralism discussed? And I think tomorrow we will be discuss on it, all these terms which are used here. So anybody else? کون سی پیراتھیسس کے لیے؟ اس کی چلو کیو وی دیکھیں نا، یہ نا چومسکی نے جس گرامر کے اندر جنریٹو گرامر کے اوپر اس نے لکھا تھا، اس کے اندر اکثر وہ نا اس کی شارٹ فارم یہ کیو نہیں ہے، یہ ایکچوئل جی وی کی فارم کے اندر وہ ایکچوئل لکھا کرتے تھے، تو اس نے ہیں ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے، برکیف جو شارٹ فارم کے اندر اس کو اکثر یوز کیا جاتا ہے، یہ خاص طور پہ اوپن کی کلاسز کے اندر نا، اوپن یونیورسٹی کی کلاسز کے اندر جتنی بھی وہ مین بات اور اس کی مزید شارٹ فارم جو یوز کی جاتی ہے وہ ساتھ ساتھ وہ لگا دی جاتی ہے۔ اچھا، 3 ہماری تھیریز ہم نے پڑھ لی ہیں، 3 ہی رکھنی تھی، اگر ایک اور پڑھی گئی تو پھر وہ اس کو رکھ لیں گے ہم، میرے خیال میں چانسز ہیں ایک آدھا اور پڑھ لیں گے۔
تو وہ چانسز ہیں یا تو ڈی اسٹرکچرلزم ہے یا فیمنزم کو ہم پڑھیں گے، ان دونوں میں سے ایک کو ڈسکس کریں گے، جو پہلے اس ترتیب میں آئے گی تو اس کو، یعنی جیسے جیسے تھیریز آئی تھیں اس کے حساب سے جو پہلے ہوگی پھر اس کو ہم پڑھ لیں گے تو فائنل کر کے آپ پیپر میں رکھ لیں گے۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا پھر بچے۔ وہ میں نا دیکھوں گا، میں ایکچول اپنے مائنڈ کے مطابق جو ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے نا، سائیکو کو لاسٹ پہ رکھیں ہمیں نا، وہ اس کو پہلے نہ رکھا جائے، تو میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا، ہاں یہ تھوڑا سا تھوڑی سی کمپلیکس ہے، باقی کو ہم دیکھ کے پھر اس کے بعد فیمنزم کو رکھ لیں، میں یہ چاہ رہا تھا، ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے یہ چاہ، ہاں میں وہی کہہ رہا نا کہ ہمارے پاس آگے ہے ٹائم تھوڑا، تو پھر آگے جو ہے نا باقیوں کو آگے ہم اس کے حساب سے رکھ لیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ بچوں۔ اللہ حافظ۔